خان صاحب کی پوری زندگی میں اور پوری تاریخ میں یہ بات آپ کو نمایاں ملے گی کہ انہوں نے بہت بڑے فراڈ، بہت بڑے فریب کیے اور لوگوں کو اسی طرح دھوکہ دیتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، رضاخانی علماء نے اکابر علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتوں میں کمی بیشی کر کے علماء دیوبند کی طرف غلط عقیدہ کا انتساب کیا۔ اس طریقے سے رضاخانیوں نے اکابر علماء دیوبند کی کتابوں میں خیانت کر کے پبلک کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور پبلک میں اکابر علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ لیکن اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم بتائیں گے کہ رضاخانیوں کے اعلیٰ حضرت کس طریقے سے بزرگوں کی کتابوں کی عبارتوں میں کمی بیشی کر کے غلط مطلب بیان کر کے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی علمی خیانت کا تذکرہ اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اس خیانت کو سننے کے لیے مناظر اسلام حضرت علامہ و مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ قیمتی اور اہم بیان آخر تک سننے کی زحمت فرمائیں۔ واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ رضاخانیوں کے اعلیٰ حضرت کس طریقے سے خیانت کیا کرتے تھے، اور یہ تو خیانت کی ایک جھلک ہے۔ ان کی خیانتوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں جس کا تذکرہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مناظر اسلام حضرت علامہ کا یہ بیان آخر تک سننے کی زحمت فرمائیں۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی اپیل یہ ہے کہ مناظر اسلام کی قیمتی اور اہم کلپ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ مناظر اسلام کا ہر بیان اور کلپ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پہنچ سکے۔ خان صاحب کی پوری زندگی میں اور پوری تاریخ میں یہ بات آپ کو نمایاں ملے گی کہ انہوں نے بہت بڑے فراڈ، بہت بڑے فریب کیے اور لوگوں کو اسی طرح دھوکہ دیتے رہے۔ جو بات کہیں موجود نہیں ہے وہ بڑی بڑی کتابوں کے نام پر اور بڑے بڑے اکابر علماء کے نام پر وہ ان کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ میں نے ایک حوالہ اس قسم کا آپ کے سامنے رکھا تھا کہ خان صاحب نے ایک موقع پر حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک بات منسوب کی ہے، لیکن شیخ عبدالعزیز دباغ کے حالات میں اور ان کی تصنیفات میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تو اس جماعت کا پیشہ ہے کہ کسی کتاب کی کوئی عبارت سیاق سباق سے کاٹ کر اور اس کا مفہوم بگاڑ کر اپنے مطلب کی بات اس میں سے کشید کرتے ہیں، اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے نام پر یا اس عالم کے نام پر اپنی ہی بات چھاپ دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والا اس مغالطے میں پڑا رہے کہ یہ بات انہوں نے نہیں کہی ہے بلکہ فلاں جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ جب آپ اس حوالے کی کتاب کو ہاتھ لگائیں گے تو وہاں وہ خاص چیز جو بحث کی اصل بنیاد ہے اور جس پر ساری گفتگو کا دار و مدار ہے وہی چیز وہاں غائب ملے گی۔ بطور مثال میں نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ احمد رضا خان صاحب کا تحریر کردہ نقل کیا تھا کہ خان صاحب نے ایک بزرگ کے سلسلے میں ایک بات لکھی۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے سید احمد سجل ماسی۔ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اس کو تازہ کرنے کے لیے پھر سے میں اسے دوہرا دے رہا ہوں۔ سید احمد سجل ماسی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ۔ سید احمد سجل ماسی کی 2 بیویاں تھیں۔ یہ ایک روز صبح اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی مجلس میں تشریف لائے۔ یہ ان کا معمول تھا، مرید اپنے شیخ سے ملنے کے لیے آتا ہی ہے، اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ اپنے شیخ کی خدمت میں رہنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو سید احمد سجل ماسی رحمۃ اللہ علیہ سید عبدالعزیز دباغ کی خدمت میں آئے تو سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنا ایک کشف ان کے سامنے ظاہر کیا. کہا کہ احمد سجل ماسی، تم نے رات ایک عجیب سی بات کی ہے. دوسری بیوی اسی کمرے میں موجود تھی اور تم نے اس کی موجودگی میں اپنی دوسری بیوی سے صحبت کی. یہ نہیں چاہیے تھا، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات کراہت سے خالی نہیں ہے. تو سید احمد سجل ماسی نے کہا کہ حضور یہ غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو. دوسری والی بیوی جس سے میں ہم بستر نہیں تھا، جو میرے ساتھ سوئی ہوئی نہیں تھی، وہ سو رہی تھی. تو سوئی ہوئی عورت مردے کے مانند ہے، وہ تو گویا اس کمرے میں ہے ہی نہیں. سویا ہوا اور مردہ برابر، تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو وہ موجود کہاں تھی، بیدار کہاں تھی؟ جب وہ جاگ نہیں رہی تھی، سوئی ہوئی تھی، بالکل غافل تھی، اسے کچھ خبر ہی نہیں کہ بغل میں کیا ہو رہا ہے. تو ایسی حالت میں اگر ہم نے ہم بستری کی تو اس میں کیا قباحت؟ تو ان کے پیر صاحب نے ایک قدم اور بڑھایا اور اپنے کشف کے صحیح ہونے کے سلسلے میں بطور ثبوت کے ایک بات اور کہی. انہوں نے کہا کہ وہ تو سو نہیں رہی تھی، سوئے میں جان ڈالے ہوئے تھی، سوتے میں جان ڈالے ہوئے تھی. گویا کہ ایسے ہی مٹیائے ہوئے پڑی تھی، دیکھنے میں معلوم ہو رہا تھا کہ سو رہی ہے. وہ آنکھ بند کر کے صرف لیٹی ہوئی تھی، تو وہ تو بیدار ہی تھی، جاگ ہی رہی تھی. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ عورت سو رہی تھی کہ جاگ رہی تھی. کمرے میں تو ہمارے تھی، پیر صاحب تو وہاں تھے نہیں، ان کو کیسے علم ہوا؟ تو اس شبہے کو دور کرنے کے لیے کہ یہ بات میں کشف سے کہہ رہا ہوں. اب یہاں پر ایک سوال کیا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ نے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کمرے میں دو ہی پلنگ تھے یا تیسرا بھی کوئی پلنگ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اس کمرے میں ایک اور پلنگ تھا جو خالی تھا. ایک پلنگ پر تو ہم دو میاں بیوی تھے، ایک پلنگ پر وہ دوسری بیوی تھی، اور ایک تیسرا جو پلنگ تھا وہ خالی تھا. تو شیخ عبدالعزیز دباغ نے تیسرے خالی پلنگ کا اقرار کروایا اس لیے تاکہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا یہ کشف اتنا تام ہے کہ اس کمرے میں کون کون سی چیز کہاں پر تھی اور کس حال میں تھی وہ سب منکشف ہو چکا ہے. بات کل اتنی تھی. خان صاحب نے اس واقعے کو جب لکھا تو اپنے اجتہاد کے لیے اس کو ایک سند بنایا اور پہلے اس میں اپنے خاص مزاج کے ذریعے سے اور اپنی افتاد طبع کی بنیاد پر ایک اضافہ کیا. اضافہ یہ کیا کہ شیخ عبدالعزیز دباغ نے یہ بھی کہا کہ وہ تیسرا پلنگ جو خالی تھا اس پر میں لیٹا ہوا تھا. حالانکہ شیخ عبدالعزیز دباغ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس تیسرے خالی پلنگ پر میں لیٹا ہوا تھا. اس خالی پلنگ کا ذکر اس لیے کیا تاکہ مرید کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کشف بالکل تام ہے اور مجھے کوئی اشتباہ نہیں ہوا ہے. رات کے اس واقعے کو میں نے بذریعہ کشف دیکھا اور سمجھا ہے، اس بنیاد پر میں نے یہ بات کہی ہے. تو کشف کے تام ہونے کے لیے اس خالی پلنگ کا اعتراف کروایا کہ وہاں تیسرا بھی کوئی پلنگ تھا. تو مرید نے کہا جی حضور ایک تیسرا پلنگ تھا. بات تو اتنی ختم ہو گئی. اب اس تیسرے پلنگ پر لے جا کر کے شیخ عبدالعزیز دباغ کو اعلی حضرت نے لیٹا دیا. میں آج پھر چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بات اضافہ ہے خان صاحب کا، یہ بات شیخ عبدالعزیز دباغ کے یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ تو ابریز میں
شیخ عبدالعزیز دباغ کی جو کتاب ہے اس میں اس واقعے کا تذکرہ ہے. اس کتاب کے اندر یہ نہیں ہے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ مرید کے کمرے میں پہنچ کر وہاں لیٹ رہے تھے، لیکن خان صاحب کو تو چونکہ ایک اپنی بات اس واقعے سے نکالنی تھی، اس میں حاشیہ آرائی کرنی تھی. اس کو انہوں نے ایک نص سمجھا کہ ایک بزرگ کے کشف سے ایک بڑا عقیدہ ان کو نکالنا تھا، کشید کرنا تھا. چنانچہ صرف یہی اضافہ نہیں کیا کہ شیخ عبدالعزیز دباغ اس دوسرے پلنگ پر وہاں کمرے میں موجود تھے، بلکہ اس کے بعد پھر آگے لکھتے ہیں خان صاحب، پس ثابت ہوا کہ شیخ کامل مرید سے کبھی غائب نہیں ہوتا ہے، یعنی مرید کے بیت الخلا میں بھی حاضر اور مرید کے زنان خانے میں بھی موجود اور اس کی پرائیویٹ زندگی میں بھی شریک ہوتا ہے. رضا خانی پیر لوگ ایسے وقت میں مریدوں کے گھر میں رہتے ہوں گے، یہ سب جلوہ دیکھتے ہوں گے. ان کو اپنا یہ عقیدہ ثابت کرنا ہے کہ اولیاء ہر جگہ حاضر موجود ہیں اور ہر بات کا علم ان کو ہوتا رہتا ہے. تو حدیث قرآن میں اس کے لیے تو کوئی ثبوت نہیں ہے، تو انہوں نے حکایتیں اور کہانیوں اور واقعات اور کشف و کرامات کا سہارا لیا، اور وہاں بھی جب یہ چیز کچھ زیادہ واضح طور پر نہیں سمجھ میں آئی تو پہلے اس میں اضافہ کیا انہوں نے. اس اضافے کے بغیر اگلا یہ حاشیہ اس پر جڑتے کیسے بیچارے؟ اس لیے ایک جھوٹ گڑھ کر شیخ عبدالعزیز دباغ کے سر مڑھ دیا کہ وہ اتنے بڑے ولی تھے کہ پیر صاحب وہ مرشد کامل تھے اور صاحب کشف تھے اور صاحب تصرف تھے، اور وہ راتوں کو اپنے مریدوں کے خاص حجروں میں بھی چلے جایا کرتے تھے. سوچئے یہ بھی ولایت کا کوئی درجہ ہے؟ ایسے مقام پر تو باحیا آدمی خود سے اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے علیحدگی کر لیتا ہے. فرشتے بھی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے بھی ایسے وقت میں وہاں سے حیا کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں. یہ بے حیائی کی بات ہے کہ ایسے موقع پر دیکھے، لیکن ان کے ہاں تو یہ سب بے حیائی عام بات ہے، یہ سب ولایت ہے، کرامت ہے.